یہ جو جیسے ہم نے بات کی نا، ایک یو کے میں دعویٰ اسٹال تھا، اس میں ایک بردر تھے جو دعوت دے رہے تھے. تو ایک خاتون آئی، اسلاموفوبک ریسسٹ خاتون آئی، اور آتے ہی کہا کہ یو گائز آر ٹیررسٹ اینڈ ریڈیکلسٹ اینڈ فنڈامنٹلزم، اور اسپیٹ کیا. تو اس خاتون نے اس شخص کے چہرے پہ آ کے ہی اسپیٹ آن ہز فیس اور کہا تو پھینکی. ہیم دیکھیں تو اس بردر اس نے ٹیشو اٹھایا اور کہا کہ آپ کے منہ پہ کچھ تھوک لگی ہے، اسے صاف کریں. اللہ، پھر اپنے منہ کو صاف کریں. شی واز سرپرائز کہ یہ اس نے بجائے کہ مجھے یہ واپس سنائیے اپنے منہ کو صاف کرے، اس نے کہا کہ روشی وینٹ اوے. وین شی کیم بیک آفٹر اے ویک، ان کا ویکلی اسٹال ہوتا ہے، شی ایکسیپٹڈ اسلام، اور سونے پہ سہاگا، یہ چیری آن دی ٹاپ، یہ دی گاٹ میرڈ. الحمدللہ الحمدللہ. وہ حلم یہ ہے. ہم ہوتے ہیں نا میسکولینٹی، جب پیڑ لگا دے بندہ. نہیں، سبحان اللہ اخوان، ایون یہ تو مسلمز ہیں نا، ایون نان مسلم اس زمانے کے، وہ عثمان بن ابی طلحہ، ان کو دیکھیں آپ، یہ واز اے نان مسلم. بعد میں انہوں نے پھر اسلام قبول کیا تھا. اینڈ ہی ہیڈ بیف ود دا مسلمز. ان کے والد بھی احد میں قتل کیے گئے، ان کے 4 بھائی بھی، ان کے انکل بھی. اور ام سلمہ جب مدینہ جا رہی تھی ہجرت کے لیے، آفٹر دا مسلمز دے وینٹ ٹو مدینہ، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے جا رہی ہیں؟ میں اکیلے جا رہی ہوں. نہیں، یو آر اے وومن، یو کینٹ گو الون، آئی ول ڈراپ یو آف. مکہ سے مدینہ چھوڑنے کے، مکہ سے مدینہ اراؤنڈ 500 کلومیٹرز، 2 ویکس کا پیدل جرنی، 14-15 دن کا، اکیلے. ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ وہ میں جب بھی اترتے تھے نا، وہ اپنا چہرہ وہاں کر لیتے تھے، مجھ سے دور چلے جاتے تھے تاکہ میں اتروں تو میرا ایک ویئرڈ پوسچر نہ ہو. اور جب میں قیامت پہ ماؤنٹ کرتی تھی تو وہ اپنا چہرہ پھر پھیر لیتے تاکہ وہ کچھ دیکھ نہ سکیں. اور ہم جب رات گزارتے تھے تو وہ ویلی کے اس کونے میں اور میں ویلی کے اس کونے میں جا کے، and he used to face the other side، میری طرف کمر کرتے تھے. اور جب مدینہ پہنچے، یہی سارے معاملات، نو ٹاکنگ، نو ہراسمنٹ، نو گپ شپ، اور سنائیں کیا حال ہے آپ کا، کچھ بھی نہیں. جب مدینہ پہنچے، قباء پہ رکے، اور نے کہا کہ وہ دیکھیں وہ آپ کی فیملی ہے، گو اینڈ جوائن دیم. جب وہ چلی اور نے جوائن کر دیا، تب تک واپس نہیں مڑے. جب جوائن کر لیا، انہوں نے سکون آگے کہ الحمدللہ پہنچ گئی ہیں. ہی ٹرنڈ ہز بیک، واپس 500 کلومیٹر کا سفر، 14 دنوں کا. ہی کیم بیک. ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ اس جیسا سوبر انسان میں نے زندگی بار سے دیکھا. And that's why he deserved to accept Islam, and Allah, God knows who deserves to be Islam. اخی ایک اور مثال آپ کو نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ملتی ہے، صفوان بن معطل کی رضی اللہ عنہ. واقع جو تھا اس میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی اسٹوری ہے، اسی طرح کہ وہ جس طریقے سے سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے ان کی حیا اور شرم کو دیکھا، سبحان اللہ. تو وہ یعنی وہ ان کے اندر یہ تھا کہ باقاعدہ وہ جھکتے تھے ایسے اور اپنا ہاتھ ایسے رکھتے تھے، اور سیدہ عائشہ ان کے ہاتھوں پہ ایسے یعنی پیر رکھ کے اوپر چڑھتی تھی اور وہ ان پہ بٹھا کے پھر ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیتی. یعنی مسلمانوں کے جو مسلمان مرد ہیں، ان کی سبحان اللہ خاتون کی ایک آنر کرنا اور رسپیکٹ کرنا. تو یہاں پہ ایک جہاں پہ ہم مردوں کی کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ نا ایک خاتون کے حوالے سے بھی ایک کوالٹی مجھے بڑی زبردست نظر آتی ہے. اسی مجھے کیونکہ ایگزامپل تھوڑی سی ریلیٹیبل ہے، تو خاتون کی بھی کوالٹی ذکر کر لیتے ہیں. جیسے علی بھائی نے شروع میں بات کی تھی کہ خواتین کی ایک کوالٹی جو ہے نا ہمیں جو بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے نا، وہ ہے نرمی، اور جسے کہتے ہیں نا ایک رفق، اور جسے کہتے ہیں ڈیلیکیسی. دیٹ از ایکچولی اے ویری پرومیننٹ کوالٹی دیٹ اسلام ایکسپیکٹس فرام اے وومن ایز کمپیئر ٹو وہ خواتین جو آج کل ویٹ اٹھا رہی ہیں اور مردوں کی طرح یعنی وہ ٹیسٹوسٹرون کے شاٹس لے رہی ہیں. اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہمارے ہاں یہ LGBTQ کلچر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو آپ کی جو ہے سواری کے اوپر آپ کی جو وائفس تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ کے غلام تھے انجشہ، اور وہ لے کے چل رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ انجشہ رفق، وہ تیزی سے لے کے چل رہے تھے. تو اونٹ آپ کو پتہ ہے جب وہ چلتا ہے تو اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اچھی خاصی بری طرح ہلتا ہے، اچھی خاصی فزیکل ایکسرشن ہوتی. تو آپ نے کہا یا انجشہ رفقا بالقواریر، آہستہ چلو، تمہارے اوپر نا کرسٹلز ہیں. قواریر کہتے ہیں شیشے کے جو برتن ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے قواریر کا ذکر کیا، گلاس ویسلز جیسے ہوتا ہے نا، یہ کرسٹلز کے جو تو ہے نا برتن ہیں تمہارے اوپر شیشے کے، تو یہ ٹوٹ نہ جائیں گے. صنف نازک، یعنی آپ نے جو کہا نا کہ یعنی ایک نرمی کا احساس، ایک ڈیلیکیسی، ایک ہمبلنس، ایک ہیوملٹی. پھر اچھا دوسری بڑی کوالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حیا کی آتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اور اپنے چہرے کو، اور یعنی استحیاء علماء اللہ استحیاء، سبحان اللہ. آپ تھوڑا ایکسپلین کریں اس کو. یہ بھی ایک آپ کی موجودگی میں کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس بات کو.
یہ واقعہ بھی بتا دیں وہ والا حضرت شعیب کی جو بیٹیاں تھیں وہ والا. تو اور وہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیا اور شرم ہے بالکل اسی طریقے سے کہ وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ پیچھے سے, بلکہ سیدنا موسیٰ پہلے پیچھے چل رہے تھے, تو ہوا آئی تو ان کی پنڈلی سے نا کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا, تو ان کے پیروں پہ نظر پڑی, نظر جھکائی ہوئی تھی تو پیروں پہ نظر پڑ گئی ان کے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ پیچھے چلیں میں آگے چلتا ہوں, اور آپ نے آپ بس کوئی پیچھے سے نا کنکری پھینک دیجیے گا, چھوٹا سا اسٹون پھینک دیجیے گا, پیبل پھینک دیجیے گا جہاں پہ ہم نے مڑنا ہوا, تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. حالانکہ وہ دیکھیں موسیٰ سے زیادہ کوئی میسکولن ہے, لمبی ہائٹ, سبحان اللہ کے نبی نے کہا عمر تو موسیٰ کی طرح ہو اور عمر تو عیسیٰ کی طرح ہے, ٹھیک ہے نا. عیسیٰ واز سافٹ, موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک وقار, ڈگنیٹی, پرسنالٹی, خاموش نہ رہنا, ایون خضر کے ساتھ بھی خاموش نہیں رہ سکے وہ, ٹھیک ہے. ہارون کی داڑھی پکڑ لی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ حق بات پہ کھڑے ہونا. تو یہی بات ہے کہ جب سبحان اللہ ایون عمر بن خطاب ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر تم کیا کرتے ہو کہ تم جس راستے پہ چلتے ہو وہاں سے شیاطین راستہ پھیر دیتے ہیں. میسکولن مین. بٹ جب اپنے گھر پہ تھے, ایک صحابی اپنی وائف کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے وہ گھر آئے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب کا بھی تھوڑا سا وائف سے آرگیومنٹ ہوتا ہے, اینڈ ہی واز سائلنٹ. تو عمر نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے لیے کتنا کام کرتی ہیں, ہمارے لیے روٹی پکاتی ہیں, ہمارے گھر آسان کرتی ہیں. سو خواتین, کچھ خواتین کی چیزیں جو مردوں کو بالکل پسند نہیں آتی, ان کا میسکولن ہونا, ان کا اتھارٹیٹیو ہونا, ان کا اونچی آواز میں بات کرنا, موٹی آواز میں بات کرنا, اور ان کا یونیلیٹرل ڈیسیژنز لینا, اور مردوں کو یعنی ہسبینڈ کو آن بورڈ نہ کرنا ڈفرینٹ چیزوں پہ. سافٹ, جینٹل اینڈ مائلڈ بنیں گے آپ, پھر آپ کا مرد آپ کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل صحیح, بالکل. اینڈ آئی تھنک دیٹس دی بیلنس وی نیڈ ٹو اسٹرائک. اچھا آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہم نے جتنی ابھی تک ٹریٹس ذکر کی ہیں قرآن سے, جب کہہ رہے ہیں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں بٹ عمل نہیں کر رہے. نہیں تو میں سوچ رہا تھا اللہ معاف کریں, ان ڈیفینیشن کے مطابق تو ہماری جو یونیورسٹی لاٹ ہے, جو مرد ہیں جو ہائی فائیوز کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے, اور جو مطلب ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لٹرلی گود میں بیٹھے ہوئے, اللہ معاف کرے, they are not masculine. Doesn't matter if they are body builders, doesn't matter ان کی physical strength بہت زیادہ ہے, تو this is nowhere near to masculinity. آپ غیرت ہی نہیں ہے. یہ تو جنریشن ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کلچر پتہ کیا ہے, جو یونیورسٹی میں پڑھے نا وہ جانتے میں کیا بات کر رہا ہوں. شادی سے پہلے خاتون راج کر رہی ہوتی ہے اور مرد غلام بنا ہوتا ہے, ایسے کلچر میں جو وہ کہتی ہے وہ بالکل ہی نا وہ جورو کا غلام, اور وہ ایک نا عبد بنا ہوتا ہے اس کے سامنے, ٹھیک ہے. اور شادی کے بعد ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوتا ہے. ونس ہی گاٹ واٹ ہی وانٹیڈ, جو ایک اس کے ڈیزائرس تھیں سارا, اس کے بعد خاتون مرد سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیا کریں, مجھے ٹائم دیا کریں, اور اس کے بعد کہتے ہیں اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو. اس کے بعد یہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. اب یونیورسٹی میں دیکھیں خواتین یعنی جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے, یا یہ جو ٹرینڈ ہے بیسک جس طرح کا بھی ہے, اچھا اس میں مرد بالکل یعنی اسی چیز بنے ہوئے ہیں جو چاہے باطل بات بھی ہے وہ کریں گے اگر لڑکی کو پسند آ رہی ہے تو. ویئر از یور اوپینین, ویئر از یور مین ہوڈ, صحیح بات, ویئر از یور مینلینس, ویئر از یور غیرت کدھر گئی ہے یار, کہ تم حق بات کرو, چاہے تمہیں اللہ دے گا, خاتون کو دے گا اور بہترین دے گا, بالکل, بٹ ڈونٹ پلیز دیم فار دا سیک آف. برو سبحان اللہ بہت ساری موومنٹس ہیں ہمارے ہاں جو پاکستان میں چل رہی ہیں, پوری دنیا میں چل رہی ہیں, اپنی فیمیل فرینڈس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے اوپینینس فارم کر دینا, یا ان کے لیے ایسے ایسے کام کرنا جو کہ بالکل کسی انسان کو بھی چیٹ کلچر ہے. چیٹ کلچر ہے وہ جناب آپ کو جی ایگزیکٹلی. تابعی ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی نا وہ غیرت کے حوالے سے, میں غیرت کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. اس کو نا تھوڑا سا ویلیفائی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, ڈیمونائز بھی کیا جاتا ہے, پروگمنٹائز بھی کیا جاتا ہے, ٹاکسک مسکولینٹی کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. جو غیرت ہے نا یہ ایک مرد کی کوالٹی ہے, اور میں بتاؤں کہ باقاعدہ جس بندے کے اندر یہ غیرت نہیں اس کو دیوس کہا گیا حدیث میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا, یعنی وہ بندہ جس کے اندر غیرت نہیں ہے. اور میں جنرلی کہوں یہ اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی صفت ہے غیرت, یعنی اللہ کو غیرت آتی ہے. سیدنا سعد بن عبادہ بہت بڑے غیور صحابی, یعنی غیرت مندوں کے اندر اگر کوئی بڑا نام ہمیں صحابہ میں ملتا ہے وہ سیدنا سعد بن عبادہ ہے. جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی جو بندہ اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو وہ 4 گواہ لے کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں باہر جا کے یعنی اللہ معاف کرے تھوڑے غیرت میں آ گئے, اس سے میں آ گئے. تو کہتے ہیں کہ میں باہر جب میں اپنی بیوی کو اس طرح دیکھوں تو میں باہر جا کے گواہ ڈھونڈتا پھروں گا, میں تو تلوار نکالوں گا, اس کی بھی گردن اڑا دوں گا, اس مرد کی بھی گردن اڑا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد, کیا تم سعد کی غیرت پہ حیران ہوتے ہو؟ آپ نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, انا اغیر منہ, میں اس سے زیادہ غیرت والا, واللہ اغیر منہ, اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا.
یعنی غیرت کا ہونا اس دور کے اندر. اور اگین اس کو ہم تھوڑا سا مسپلیس بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کلچر نے نا غیرت کو بہت غلط طریقے سے مسپلیس کیا. یعنی غیرت صرف آپ کی بیوی تک محدود نہیں ہے, آپ کی ذات پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہی مرد جو اپنی بیوی کے بارے میں, اپنی بہن کے بارے میں بہت حساس ہے, اس کو وہ دوپٹے, یعنی اس کو تو وہ گلوز پہنا کے باہر نکلتا ہے, اس کا موبائل کے اوپر چیک رکھتا ہے, اس کے موبائل نہیں رکھنے دیتا, اس کو خفیہ طریقے سے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں. وہی مرد اللہ معاف کرے خود اس کا کردار کتنا گندا ہوتا ہے, امیجن نہیں کر سکتے. وہ کلبز اور پبز میں بھی جا رہا ہے, وہ براثلز میں بھی جا رہا ہے, انفارچونیٹلی یعنی اپنا کردار, یعنی یہ وہ مرد ہوتا ہے جس کی غیرت سب سے پہلے اپنی ذات پر ہوتی ہے, ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. ہاں, اس کو حیا آتی ہے, یعنی وہ کسی عورت کے سامنے اس کی آنکھ نہیں اٹھتی, یعنی اس کی بیوی اس کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ غیور ہے, غیرت والا ہے. ہماری غیرت بھی سبجیکٹو ہو گئی ہے. فائدہ انجام پہ فائدہ اپنے گاؤں میں تو غیرت سامنے آ جاتی ہے, بٹ جب دبئی وائف کے ساتھ ٹریول کرنا ہے پھر جینز اور شرٹ پہنو. یہاں تو یا تو مجھے کوئی نہیں جانتا, یہاں کہ میں چودھری نہیں ہوں, یہاں کہ میں سردار نہیں ہوں, تو یا تم جو مرضی کرو. تو یہ غیرت یہ بھی چیز نہیں ہے. اور اصل میں غیرت کے نام پہ شیخ بڑا کچھ کیا بھی جا رہا ہے پاکستان میں. وہ آنر کلنگ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں نا, حالانکہ یہ ایک بیڈ ایگزامپل ہے. جی, غیرت از ناٹ جسٹ کلنگ. ناؤ اللہ معاف کرے, یہ تو نہیں اسلام کہہ رہا کہ مار دو. میں کچھ اور ٹریٹس میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو میرے سامنے مثال حضرت علی صلی اللہ عنہ کی آ رہی ہے, اور اس مثال سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں مسکولین ٹریٹ. ایک تو اعلیٰ ظرفی, اور ایک جو ہے نا ڈگنیٹی ود یور اینیمی, ایون ود یور اینیمی, یعنی اس لیول کا ہنج. ایک وارئر تھا بہت ہی خطرناک, آئی تھنک عامر اس کا نام تھا, پورا نام مجھے بھول گیا ہے, اور اس سے بہت ڈرتے. ہی واز دا بوگی مین آف قریش. انفیکٹ وہ روایات میں آتا ہے کہ مائیں ڈراتی تھی اس سے کہ سو جاؤ نہیں تو وہ آ جائے گا. اس طرح کی کہاوتیں بنی ہیں. تو اس نے نا مسلمانوں کو للکارا, چیلنج کیا کہ غزوہ احد کی بات, تو وہ جو وارئر تھا, بڑا فیئرس وارئر, اس نے للکارا مسلمانوں کے کون ہے who wants to lose his life, آؤ میرے سامنے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے والنٹیئر کیا کہ میں جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاؤڈ ہے. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آیا ٹرینچ میں سوائے دھول کے اڑتے ہوئے, مٹی کے اڑتے ہوئے, اور اتنی وہ فیئرس فائٹ تھی, صرف تلواروں کی آوازیں جو ہے نا وہ آ رہی تھی, اور پھر ایک چیخ کی آواز آئی, اینڈ وی نیو کہ حضرت علی کی نہیں, یعنی سبحان اللہ, حضرت علی ڈیفیٹڈ دیٹ فیئرس وارئر. تو برو حضرت علی صلی اللہ عنہ جب واپس آئے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس بندے کا آرمر بہت قیمتی تھا, تو وہ کدھر ہے, آپ لائے کیوں نہیں اس کا آرمر اس بندے کا. حضرت علی صلی اللہ عنہ سیٹ کہ جب میں اسے مار رہا تھا تو اس کی اورا واضح ہو گئی, تو میری ڈگنیٹی اور میری غیرت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ میں اس کا وہ اتار لوں, تو میں نے اس لیے وہ نہیں اتارا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایون اپنے اینیمی کے ساتھ یہ والا سلوک کہ اس کو میں ذلیل کر کے نہ ماروں یا اس کی اورا ایکسپوز نہ ہو جائے, اللہ اکبر. تو یہ اس سے ایک تو ثابت ہوتا ہے اعلیٰ ظرف, اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ برو مطلب نتھنگ اگینسٹ فیمیل جینڈر, بٹ مردوں میں اعلیٰ ظرفی زیادہ. یہ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں نا کہ عورت جب بدلہ لینے پہ آتی ہے نا وہ تو خلاص وہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا عورت میں ظرف ہے نہیں, لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے, سٹوریز ہمیں ہسٹوریکل سٹوری جو پریڈومیننٹ ہیں, اور وہ یہ بتاتے ہیں شہوت زیادہ ہے خواتین میں, شاید وہ کم ہے, لیکن یہ گوسپنگ کلچر اور بدلہ لینا اور اعلیٰ ظرفی شاید. تو اس لیے اعلیٰ ظرفی اور ڈگنیٹی, ڈگنیٹی یعنی میرے ڈگنیٹی سے مراد ہے کہ وہ شخص جو آپ سے اختلاف کر رہا ہے یا جو آپ سے نفرت کر رہا ہے, اس کے ساتھ بھی جسٹس کے ساتھ چلنا. ٹھیک ہے, یہ دس از واٹ ٹو می مسکولینٹی.